أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. यहाँ पे कुम मीम जमा है, कुम हुम तुम और हिम, कुम हुम तुम और हिम। ये मीम जमा में क़िराअत इब्न कसीर के लिए, इन दोनों रावियों के लिए, बज़ी और क़ुम्बुल दोनों के लिए मीम जो में सिला होता है। मीम जो में क्या होता है? सिला। और ये सिला के लिए शर्त ये है कि इनके बाद वाला हर्फ मुतहर्रिक हो। इनके बाद वाला हर्फ क्या हो? मुतहर्रिक हो। सिला के लिए शर्त ये है। उसके बाद दूसरा इनमें यह है कि मद मुनफसिल में यह कसर कर दे। मद मुनफसिल में क्या कर दे? कसर कर दे। अय्युकुमु अहसन, इधर इन्होंने मद नहीं किया इसलिए कि मद मुनफसिल में दोनों रावियों के लिए कसर है। दोनों रावियों के लिए मद मुनफसिल में कसर है। और मद मुत्तसिल के अंदर तवस्सुत करते हैं और मद लाजिम में तूल करते हैं। الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ. यहाँ पर पीछे मीम जमा भी गुजर गया है। मीम जमा में क्या करते हैं? सिला करते हैं। और सिला किसके लिए है? दोनों रावियों के लिए। किसके लिए है? दोनों रावियों के लिए। और तकादु तमय्यज़ु में इसने 2 मरतबा कलमा पढ़ा। पहले दाल को ता को मुशद्ददा करके दाल को ता के साथ मिलाया, तकादु तमय्यज़ु, और दोबारा इन्होंने तकादु तमय्यज़ु पढ़ा। तो बज़्ज़ी के लिए यहाँ पर जो है ना ता पर तशदीद है और कुम्बुल के लिए हफ्स के तरह। कुम्बुल के लिए किसके तरह है? हफ्स के तरह, बग़ैर तशदीद के। पहले इन्होंने बज़्ज़ी के लिए पढ़ा इसलिए कि बज़्ज़ी मुक़द्दम है। उसके बाद इन्होंने कुम्बुल के लिए पढ़ा। كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير.
الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. یہ اس میں آمین میں دوسرے حمزے میں تسویل ہے دونوں راویوں کے لیے. دوسرے حمزے میں کیا ہے؟ تسویل ہے دونوں راویوں کے لیے. یہاں پر ایک اور بات بھی ہے, اگر پیچھے والے کلمے کو ملا کر پڑھیں گے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ تو آمنتم کے پہلے والے حمزے میں جو ہے نا کیا نام ہے ابدال کریں گے. کیا کریں گے؟ واو سے تبدیل کریں گے. کس سے تبدیل کریں گے؟ واو سے تبدیل کریں گے. اور یہ قنبل کے لیے. کس کے لیے؟ قنبل کے لیے. بزی کے لیے اگر پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے تب بھی صرف حمزہ ثانیہ میں تسہیل ہوگا, اور قنبل کے لیے اگر پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے وَإِلَيْهِ النُّشُورُ وَآمِنْتُمْ تو اس صورت میں یعنی پہلا والا حمزہ جو ہے نا واو متحرک سے تبدیل ہوگا اور دوسرے حمزے میں تسہیل. دوسرے حمزے میں کیا ہوگا؟ تسہیل ہوگا. یہ قنبل کے لیے ہے. بزی کے لیے ملانے کی صورت میں پہلا حمزہ واو سے تبدیل نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا, اس کے بعد جو ہے نا کیا نام ہے آپ نے یہ پڑھا تھا جب دو حمزتین دو کلمے میں آ جائیں, حمزتین فی کلمتین, حمزتین فی کلمتین, یہ دو حمزے دو کلمے میں آ جائیں, پہلا حمزہ مکسورہ ہو اور دوسرا حمزہ مفتوحہ ہو. پہلا حمزہ مکسورہ ہو اور دوسرا حمزہ کیا ہو؟ مفتوحہ ہو. تو دوسرے حمزے کو یا متحرک سے تبدیل کریں گے. کس سے تبدیل کریں گے؟ یا متحرک سے. پڑھا تھا نا آپ نے بورڈ کے اوپر, میں نے پڑھایا تھا اصول قرات امام کسائی کے جو اصول میں نے پڑھائے تھے اس میں نے آپ کو حمزہ کا بیس پڑھایا تھا. اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جب دو حمزے دو کلمے میں ہو, پہلا حمزہ مکسورہ ہو اور دوسرا حمزہ مفتوحہ ہو, تو دوسرے حمزے کو پہلے کے حمزے کی حرکت کے مطابق یا سے تبدیل کریں گے, لیکن یا مدہ نہیں ہوگا بلکہ یا متحرک ہوگا. کیا ہوگا؟ یا متحرکہ. أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ. اس میں بھی وہی قاعدہ ہے, دو حمزے جب دو کلموں میں آ جائیں, پہلا حمزہ مکسورہ اور دوسرا حمزہ مفتوحہ ہو, تو دوسرے حمزے کو یا متحرکہ سے تبدیل کریں گے. کس سے تبدیل کریں گے؟ یا متحرکہ. اچھا, اور اس کے اندر جو ہے نا بزی اور قنبل دونوں متفق ہے. بزی اور قنبل دونوں متفق ہے. ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں, جس اختلاف میں کسی راوی کا نام نہیں لیتا ہوں, جس اختلاف میں کسی کا راوی کا نام نہیں لیتا ہوں, تو آپ سمجھ لیں کہ دونوں راویوں کے لیے اس میں جو ہے نا کیا نام ہے اختلاف میں دونوں راوی متفق ہے. دونوں راوی کیا ہے؟ اب اگر کسی کے راوی کا میں نے نام لے لیا قنبل کے لیے تو آپ سمجھ لیں کہ صرف قنبل کے لیے ہے. بزی کا نام لیا تو صرف بزی کے لیے. اگر میں نے قرات کا نام لیا قرات ابن کثیر کے لیے تو سمجھ لیں کہ دونوں راویوں کے لیے ہے. اور یا میں نے کسی کا نام نہیں لیا تو یہ بھی سمجھ لیں کہ اختلاف کس کے لیے ہے؟ دونوں راویوں کے لیے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ
إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. یہ صراط اور سیرات صاد اور سین کے ساتھ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ان دنوں صراط المستقیم کے اندر بھی بتایا تھا الف لام والا ہو یا بغیر الف لام والا ہو قمل کے لیے سین کے ساتھ پڑھا جائے گا. قمل کے لیے کس طرح پڑھا جائے گا؟ سین کے ساتھ. اور بزی کے لیے صاد کے ساتھ. انہوں نے پہلے صاد کے ساتھ پڑھا اس لیے کہ بزی مقدم ہے. بزی کیا ہے؟ مقدم ہے. اور دوسرے راوی قمل ہے. دوبارہ انہوں نے جب پڑھا تو سین کے ساتھ پڑھا قمل کے لیے. کس کے لیے ہے؟ قمل کے لیے. اور اس کے اندر مد منفصل میں قصر ہے. مد منفصل میں قصر دونوں راویوں کے لیے. کس کے لیے ہے؟ میم جمع کے اندر صلہ بھی دونوں راویوں کے لیے. اصل میں ایک کثرت سے جو ہے اس میں صلے آ رہے ہیں میم جمع کے اور مد منفصل بھی. تو بار بار میں نہیں روک رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو میں نے بتا دیا کہ میم جمع میں صلہ ہوگا. میم جمع میں صلہ کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کے بعد متحرک حرف آ جائے. کیا آ جائے؟ متحرک. اور مد منفصل میں دونوں راویوں کے لیے قصر ہے. صلہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے, قصر بھی دونوں راویوں کے لیے. اور مد متصل میں توسط بھی دونوں راویوں کے لیے ہے. مد لازم میں طول بھی دونوں راویوں کے لیے. بات سمجھ آئی؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. یہ اس میں آپ نے دیکھا نا, میں نے آپ کو کہا کہ میم جمع کے بعد کوئی حرف کیا آ جائے؟ متحرک آ جائے. اب دیکھو جعل لکم السمع آگے جو ہے کیا نام ہے یعنی تشدید والا حرف آ رہے ہیں تو تشدید والا ساکن کے حکم میں ہوتا ہے. تو یہاں پر میم میں صلہ نہیں ہوا, اجتماع ساکنین کی وجہ سے میم کو جو ہے کیا نام ہے ضمہ دیا ہے. کیا دیا ہے؟ ضمہ. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. یہ وہ الیہ ہائے ضمیر ہے. ہائے ضمیر میں بھی دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے. ہائے ضمیر میں بھی دونوں راویوں کے لیے صلہ ہے. اچھا, ان کا اور دیگر روایت کا اختلاف کیا ہے؟ ان میں اور دیگر روایات اور قراءات میں اختلاف یہ ہے کہ ماقبل اگر ہائے ضمیر سے ماقبل حرف ساکن ہوگا تو یہ اس وقت بھی صلہ کرتے ہیں. اور دیگر روایات میں ماقبل اگر ساکن ہوگا یعنی ہائے ضمیر سے پہلا والا حرف ساکن ہوگا تو وہ اس میں صلہ نہیں کرتے ہیں. یہ لوگ اس وقت صلہ کرتے ہیں. لیکن ما بعد میں جو ہے کیا نام ہے حرف متحرک ہونا ضروری ہے. ما بعد والا حرف متحرک ہونا ضروری ہے. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين.
أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. اچھا، اس میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ہائے ضمیر میں اس کے بعد والا حرف جو ہے کیا نام ہے، کیا ہونا چاہیے؟ متحرک ہونا چاہیے. عنہ تلہا، یہاں پر یہ ادغام کرتے ہیں. اصل میں تا اصل میں کیا ہے؟ متحرک ہے. تا اصل میں کیا ہے؟ متحرک ہے. اس وجہ سے عنہ میں بھی صلہ ہو رہا ہے. عنہ میں بھی اس وجہ سے صلہ ہو رہا ہے کہ آگے تا کیا ہے؟ متحرک ہے. اور یہ جو تا مشدد ہوئی ہے عنہ تلہا میں، جو تا مشدد ہوئی ہے وہ اس کا جو ہے نا ادغام ہے. اجتماع ساکنین والا قاعدہ یہاں پر پایا جاتا ہے. اور یہ جو ہے نا کہنا ہے بزی کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ بزی کے لیے. وہ یہاں پہ عنہ تلہا وہ آپ نے عامہ پارے میں پڑھا ہے، اس پارے میں نہیں ہے، اس میں نہیں ہے. وہ عامہ پارے کے اندر ہے. صرف آپ کو جو ہے نا کہنا ہے اس کی سورہ عبسہ کے اندر ہے. کہاں پر ہے؟ سورہ عبسہ میں بزی کے لیے عنہ تلہا. یہ میں نے آپ کو اس سے بتایا کہ میں نے پہلے آپ کو یہ بتایا کہ ہائے ضمیر کے بعد والا حرف کیا ہونا چاہیے؟ متحرک ہونا چاہیے. تو آپ پریشان ہو گئے ہوں گے کہ عنہ تلہا میں تو مشدد ہے. وہ جو تشدید ہے نا، وہ تشدید پہلے نہیں ہے، وہ تشدید بعد میں اجتماع ساکنین کے جس طرح کا قاعدہ ولا الضالین کے اندر ہے نا، یہ قاعدہ بزی کے لیے یہاں پہ جاری ہوگا. صحیح ہے نا؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ باقی جو ہے نا تا اصل میں کیا ہے؟ متحرکہ ہے. اور اس میں میم جمع کے قاعدے تو آپ کے سامنے ہیں. میم جمع اس میں جتنے بھی ہے، میم جمع یہ دونوں راویوں کے لیے میم جمع میں صلہ کرنا ہے. اور مد منفصل میں قصر بھی دونوں راویوں کے لیے. ہائے ضمیر کے اندر جو صلہ کرتے ہیں، اشباع کرتے ہیں، یہ بھی دونوں راویوں کے لیے ہے. صحیح ہے؟